لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز خاران سلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع درس احکام و مسائل ہے. عبادات کا چیپٹر چل رہا ہے، درس نمبر 21، اور آج ہم تشہد اور سلام کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی مستحبات کے بارے میں پڑھیں گے. تو آغاز درس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ جو PDF آپ سب کو بھیجا جاتا ہے اس کی آڈیو بنا کے ہمیں واٹس ایپ کے ٹیلی گرام پہ ضرور ارسال فرمائیں، اور اس کے علاوہ جب بھی درس اپلوڈ ہوتا ہے تو آپ لوگ اسے بغور سنیں. تو درس کا ہم آغاز کرتے ہیں. موضوع ہے آج تشہد. مسئلہ نمبر 1305. لازم ہے کہ انسان تمام واجب اور مستحب نماز کی دوسری رکعت اور نماز مغرب کی تیسری رکعت، ظہر و عصر اور عشاء کی چوتھی رکعت میں 2 سجدے کے بعد بیٹھے اور بدن کے سکون کی حالت میں تشہد پڑھے، کہ انسان کا بدن وہ ہلتا ڈلتا نہ رہے بلکہ وہ ساکن ہو کر بیٹھے، اور اس کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ ورسولہ، تو بھی کافی ہے. اور نماز وتر میں بھی تشہد لازم ہے. مسئلہ نمبر 1306. انسان کو چاہیے کہ ممکنہ صورت میں تشہد کے لیے جس طرح بھی بیٹھنا صدق کرے، بیٹھے اور ذکر پڑھتے وقت بدن کے ساکن ہونے کی رعایت کرے، اور تشہد کے کلمات کو صحیح عربی میں جس طرح سے معمول ہے موالات کی رعایت کرتے ہوئے، یعنی ترتیب کے ساتھ صحیح عربی میں پڑھے، کیونکہ اگر عربی غلط ہوتی ہے تو اس کا اثر نماز پہ پڑتا ہے، یعنی کہ نماز باطل ہو جاتی ہے. تو ترتیب کی بھی رعایت کرے انسان اور پے در پے پڑھے. البتہ تشہد کی عبارتوں کے درمیان ایسی دعاؤں اور ذکر کے ذریعے فاصلہ دینا جو وارد ہوئی ہیں کوئی حرج نہیں رکھتا. تشہد کے مستحبات، وہ چیزیں جن کے کرنے سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. مسئلہ نمبر 1307. تشہد کی حالت میں چند چیزوں کو مستحب شمار کیا گیا ہے، جس میں سے نمبر 1، بائیں ران پر بیٹھے اور دائیں پیر کے اوپری حصے کو بائیں پیر کے تلوے پر رکھے، کہ جسے تورک کہا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے ہاتھوں کو رانوں پر رکھے اور انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملا کر رکھے، یعنی کہ انگلی پھیلا کے پنجہ نہیں رکھنا ہے بلکہ اسے ملا کے رکھنا ہے. نمبر 3، اپنے دامن پہ نگاہ کرے. مراد پیر کی دونوں رانوں کا وہ حصہ ہے جو زانو کے اوپر ہے، یعنی کہ جب تشہد پڑھنے بیٹھے تو اپنے زانو پہ انسان نگاہ کرے، اپنے دامن پہ انسان نگاہ رکھے. تشہد سے پہلے کہے الحمدللہ، یا کہے بسم اللہ وباللہ والحمد للہ وخیر الاسماء اللہ، یا کہے بسم اللہ وباللہ والاسماء الحسنى کلها للہ. پہلے تشہد یعنی کہ جو اگلا، یعنی کہ 5واں پوائنٹ ہے، پہلے تشہد میں صلوات کے بعد کہے وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَرَفَعَ دَرَجَتَهُ. نمبر 6، بعد کی رکعت کے قیام کے لیے کھڑے ہوتے وقت کہے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، یا کہے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد وارکع واسجد. مسئلہ نمبر 1308. مستحب ہے کہ عورتیں تشہد پڑھتے وقت دونوں پیر کی رانوں کو ملا کر رکھیں. عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ دونوں رانیں ان کی ملی ہوئی ہوں، جدا نہ ہوں.
نماز کا سلام۔ مسئلہ نمبر 1309، واجب ہے کہ نماز گزار تمام نمازوں کی آخری رکعت میں تشہد کے بعد سلام پڑھے۔ مسئلہ نمبر 1310، سلام 3 عبارت پر مشتمل ہے کہ اس کا 3 حصہ ہے، 3 پارٹس میں ہے۔ پہلا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا حصہ ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تیسرا حصہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ واجب سلام جس کے کہنے سے نماز گزار نماز سے فارغ ہو جاتا ہے وہ تیسرا سلام ہے، اور نماز گزار اسی کے کہنے پر اکتفا کر سکتا ہے، یعنی کہ اگر وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہی صرف اگر کہتا ہے تو بھی صحیح ہے، اور اس میں واجب مقدار السلام علیکہ کا کہنا ہے، اور احتیاط مستحب ہے کہ جملہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا بھی اضافہ کرے، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر دوسرے سلام پر اکتفا نہیں کر سکتا، کہ جو دوسرا سلام کیا ہے، پہلا تو تھا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسرا سلام السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو اگر انسان یہ چاہے کہ وہ دوسرے سلام پہ یعنی کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پہ نماز ختم کر دے، اکتفا کر دے، تو ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے بعد اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ لہٰذا نمازی اگر دوسرے سلام کو کہے تو احتیاط کی بنا پر واجب ہے کہ تیسرے سلام کو بھی بجا لائے، لیکن پہلا سلام مستحب ہے جو کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو ہے وہ مستحب ہے، تیسرا والا جو ہے وہ واجب ہے، اور جو بیچ والا ہے وہ بھی احتیاط واجب کی بنا پہ اسے اور آخری والے کو دونوں کو پڑھنا ہے، اور پہلا سلام بھی اگر انسان پڑھتا ہے تو وہ مستحب ہے، یعنی کہ اس سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ نماز گزار کہہ رہے پہلا سلام مستحب ہے، اور نماز گزار اس کے کہنے سے نماز سے فارغ نہیں ہو سکتا، کہ صرف اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور وہیں پہ چاہے کہ نماز ختم کر دے تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اور اس مستحب سلام کے کہنے کا محل یعنی اس کا وقت جو ہے اس کی جگہ کیا ہے، تشہد کے بعد اور 2 آخری سلام سے پہلے ہے، چنانچہ نماز گزار تینوں سلام کو کہے تو اس نے احتیاط مستحب پہ عمل کیا۔ مسئلہ نمبر 1311، انسان کو چاہیے کہ ممکنہ صورت میں سلام کے وقت تشہد کی حالت میں جیسے بیٹھتا ہے اسی طرح یعنی تشہد کی حالت کی طرح بیٹھے، اور واجب سلام کہتے وقت بدن کے ساکن ہونے کی حالت کی رعایت کرے، یعنی کہ بدن ہلتا ڈلتا نہ ہو بلکہ بدن ساکن ہونا چاہیے، اور اس کو صحیح عربی میں معمول کے مطابق موالات کی رعایت کرتے ہوئے پے در پہ انجام دے، یعنی ترتیب کے ساتھ ایک کے بعد ایک انجام دے۔ مسئلہ نمبر 1313، اگر نماز کا سلام پڑھنا بھول جائے اور اس وقت یاد آئے کہ ابھی نماز کی شکل ختم نہ ہوئی ہو اور کوئی ایسا عمل بھی انجام نہ دیا ہو جس کا انجام دینا عمدن جان بوجھ کر یا سہون غلطی سے نماز کو باطل کرتا ہے، قبلے کی طرف مثال دی ہے، قبلے کی طرف پشت کرنا، کہ اگر انسان نے قبلے سے اپنا منہ پھیر لیا تو اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، اسی لیے قبلہ رخ رہنا ضروری ہے۔ اگر انسان سلام پڑھ رہا ہے تو بھی تب تک وہ قبلہ رخ ہی رہے، یعنی کہ ادھر ادھر اسے نہیں گھمانا ہے گردن، اور نماز جو ہے اس سے کیا ہوتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ تو اگر ابھی اس نے ایسا کوئی کام انجام نہیں دیا ہے، یعنی کہ اس نے قبلے سے بھی اپنا رخ نہیں پھیرا ہے، تو لازم ہے کہ سلام کرے اور اس کی نماز صحیح ہوگی۔ مسئلہ نمبر 1314، اگر نماز کا سلام پڑھنا بھول جائے اور اس وقت یاد آئے جب نماز کی شکل ختم ہو چکی ہو، یعنی کہ وہ بھول ہی گیا ہے اور نماز کی شکل ختم ہو گئی، اس نے ایسا عمل کیا کہ جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے کہ اس نے
نماز ختم کر کے قبلے کی طرف پشت کر لی، یعنی کہ وہ قبلے کی طرف سے گھوم گیا. تو کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کر یا بھول کر انجام دینا جس عمل کو کرنے سے نماز باطل ہوتی ہے، اگر وہ نماز اور اس کی نماز ختم ہو چکی ہے، اگر نماز کا سلام پڑھنا بھول جائے اور اس وقت یاد آئے جب نماز کی شکل ختم ہو چکی ہو اور ایسا کام انجام دیا ہو جسے جان بوجھ کر یا بھول کر انجام دینا نماز کو باطل کرتا ہو، جیسے قبلے کی طرف سے پشت کرنا، تو اس کی نماز صحیح ہے چونکہ وہ نماز ختم ہو چکی ہے. سلام کے مستحبات، وہ چیزیں کہ جس کی کرنے سے ثواب، اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے. مسئلہ نمبر 13-15. سلام کے وقت بیٹھنا اور ہاتھوں کو اس طرح سے رکھنا جیسا تشہد میں بیان ہوا ہے مستحب شمار ہوتا ہے. جیسے تشہد میں ہاتھوں کو ران پہ رکھتے ہیں اسی طرح سے سلام میں بھی رکھنا ہے. اور دوسرے مستحبات میں مستحبات بھی اس کے تفصیلی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں کہ اور جو کتاب ہے احکام کی اس میں اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. تو یہ آج کا درس رہا تشہد سے متعلق، اور آج کا سوال یہ ہے کہ تشہد میں انسان کے لیے کیا لازم ہے اور اسے کس طرح سے بیٹھنا ہے اور کن کلمات کو زبان پہ جاری کرنا ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی تشہد میں کسی کی نماز ختم ہو جائے، وہ سلام پڑھنا بھول جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. اگلا سوال ہے کہ عورتوں کے لیے تشہد میں کس طرح سے بیٹھنا مستحب ہے. اور نماز کے بارے میں، نماز میں جو سلام پڑھا جاتا ہے اس میں کون سا سلام واجب ہے اور کون سا مستحب ہے. اور کھڑے ہوتے وقت انسان کو کیا کہنا چاہیے، قیام کے وقت جب انسان کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے نماز میں، تو اسے کیا کہنا ہے. یہ رہا آج کا سوال. اس کے جوابات لکھ کے آپ لوگ ہمیں واٹس ایپ اور ٹیلی گرام پہ ضرور سینڈ کریں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم، خدا حافظ.